میرا نام نشین ہے اور میں شفیق صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری پوری دنیا میرے ابا تھے۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے کبھی مجھے تنہائی محسوس نہیں ہونے دی کہ میرے سر پر ماں کی شفقت کا سایہ نہیں رہا۔ ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے اور ان کی ساری زندگی میرے گرد ہی گھومتے تھی۔ میں جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو خود بھی اپنی خوبصورتی پر حیران رہ جاتی، کیونکہ قدرت نے مجھے بڑی فرصت سے تراشا تھا۔ میرے سیاہ گھنے بال کمر سے بھی نیچے تک آتے تھے اور جب میں نے کھولتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے رات کی سیاہی چاروں جانب بکھر گئی ہو۔ میری بڑی بڑی نرگسی آنکھیں اور ان میں چھپی معصومیت ہر دیکھنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی، جبکہ میری گلابی رنگت اور سراہی دار گردن میری شخصیت کو ایک الگ ہی وقار بخشتی تھی۔ اب اکثر مجھے دیکھ کر مسکراتے اور کہتے، نشین تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو، وہی سادگی، وہی حیا اور وہی نور تمہارے چہرے پر جھلکتا ہے۔ میں گھر کے تمام کام بڑے سلیقے سے کرتی اور ابا کے دفتر سے واپس آنے سے پہلے ان کی پسند کا کھانا تیار رکھتی تاکہ وہ دن بھر کی تھکن بھول جائے۔ ہماری زندگی خوشگوار جھیل کی مانند پرسکون تھی، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا کو اکثر میں تنہائی کی فکر ستانے لگی۔ اسی فکر نے انہیں ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ رشتہ داروں کے بہت زیادہ اصرار اور میری تنہا زندگی کو دیکھتے ہوئے ابا نے نگہت بیگم سے دوسری شادی کر لی تاکہ گھر میں کوئی ایسا ہو جو میری دیکھ بھال کرے اور گھریلو ذمہ داریوں میں میرا ہاتھ بٹائے۔ جب وہ پہلی دفعہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں تو ان کا رویہ اتنا محبت بھرا تھا کہ مجھے لگا شاید میری زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ وہ ابا کے سامنے مجھ پر جان نچھاور کرتی اور کہتی، نشین میری اپنی بیٹی ہے۔ لیکن یہ سب صرف ایک دکھاوا تھا جو بہت جلد ختم ہو گیا۔ جیسے ابا دفتر کے لیے گھر سے نکلتے، نگہت بیگم کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا، ان کی آواز کا لہجہ بدل جاتا اور وہ مجھے حکم دیتی کہ گھر کا سارا کام اب میں ہی کروں۔ جھاڑو پونچھا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، سب کچھ اب میری ذمہ داری تھی۔ شروع میں نے اسے ماں کی خدمت سمجھ کر خاموشی سے قبول کر لیا، مگر آہستہ آہستہ ان کی سختی بڑھتی گئی۔ وہ مجھے گھنٹوں باورچی خانے میں مصروف رکھتی، خود ٹی وی دیکھ کر وقت گزارتی رہتی۔ وہ مجھ سے گھر کی ملازماؤں کی طرح کام لیتی اور میری تھکن یا تکلیف کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی۔ لیکن جیسے ہی ابا کے گھر آنے کا وقت قریب آتا وہ مجھے زبردستی نہلا کر نئے کپڑے پہناتی، بال سنوارتی اور ابا کے سامنے مجھ پر شفقت ظاہر کرتی۔ ان کی اس دوغلی اداکاری نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا، مگر میں ابا کی خوشی کی خاطر خاموش رہی، کیونکہ ان کا سکون ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ایک شام میں کچن میں تیز آنچ پر روٹیاں بنا رہی تھی کہ اچانک میرا دھیان بھٹک گیا اور میرا ہاتھ گرم توے سے لگ گیا۔ شدید درد کی لہر اٹھی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میری آواز سن کر نگہت بیگم دوڑتی ہوئی آئیں، مگر ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ خوف اور غصہ تھا۔ انہوں نے جلدی سے میرا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھا، پھر میرا بازو زور سے مروڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، خبردار، اگر تم نے اپنے ابا کو بتایا کہ تم گھر کے سارے کام کرتی ہو تو میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پھر اس بڑھاپے میں وہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے اور لوگ ان پر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں ابا کی تنہائی کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسے اپنے آنسو پی کر خاموش ہو گئے۔ میرے لیے ابا کی خوشی میری اپنی تکلیف سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل اور بھی اداس رہنے لگا، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ جس چھت تلے میں رہ رہی ہوں وہاں محبت صرف دکھاوے کا نام ہے۔ حقیقت میں میں ایک ایسی قید میں تھی جہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے جذبات کو اپنے اندر دفن کرنا سیکھ لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ آزمائش ابھی صرف شروع ہوئی ہے۔ مجھے ہر حال میں صبر کرنا تھا تاکہ ابا کا سکون برقرار رہے اور ان کی زندگی میں کوئی درار نہ آئے۔ ایک روز ابا نے مجھ سے پوچھا، بیٹی، جو رقم میں نے تمہاری شادی کے لیے رکھی تھی وہ کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی نگہت بیگم بول اٹھی، یہ سارا دن آن لائن شاپنگ کرتی رہتی ہے اور فضول خرچی میں سارے پیسے اڑا دیتی ہے۔ میں تو اسے بہت روکا تھا۔ یہ سن کر ابا کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں روتی ہوئی جائے نماز پر سجدے میں گر گئی اور دعا کی کہ یا اللہ میرا کوئی گواہ نہیں، تو ہی میرا مددگار ہے۔ ابھی میری دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے سے پورا گھر لرز اٹھا۔ میں ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے کی جانب گئی تو دیکھا کہ وہ بھاری الماری زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے خفیہ خانے سے نوٹوں کی گڈیاں اور سونے کے وہ تمام زیورات باہر بکھرے پڑے تھے جو ابا نے میری شادی کے لیے برسوں کی محنت سے جمع کیے تھے۔ نگہت بیگم شدید درد سے کراہ رہی تھی، مگر ان کی نظریں مجھ پر نہیں بلکہ اس کڑوے سچ پر جمے تھے جسے قدرت نے سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ ابا دروازے پر ساکت کھڑے تھے اور وہ بکھرے ہوئے نوٹ اور زیورات خاموشی سے اس حقیقت کی گواہی دے رہے تھے
کہ مجھ پر لگایا گیا الزام جھوٹا تھا۔ اس انجام تک پہنچنے کے پیچھے کئی دنوں کی ایک لمبی داستان چھپی تھی، جس کا آغاز اس دن ہوا تھا جب نکہت بیگم میری نئی ماں بن کر اس گھر میں آئی تھی اور میری ہستی بستی دنیا اجاڑ دی۔ مگر تقدیر نے بھی قسمت کی چالوں کے لیے کوئی انجام لکھا تھا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ انہی پر تناؤ حالات کے دوران میں دنیا میں ایک بہت بڑی اور خوشگوار تبدیلی آئی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک نہایت شریف خاندان کی طرف سے میرا رشتہ آیا۔ ان کا بیٹا زاویار ایک معروف کمپنی میں آفیسر کے عہدے پر کام کرتا تھا۔ زاویار کے والدین انتہائی سادہ، شریف اور مہذب لوگ تھے۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے میری سادگی، شرم و حیا اور اچھے اخلاق کی اس قدر تعریف کی کہ ابا کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسی ملاقات میں انہوں نے رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور خواہش کی کہ جلد از جلد منگنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی جائے تاکہ خوشیوں کا یہ نیا سفر شروع ہو سکے۔ گھر میں ہر طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ابا نے اپنی تمام پرانی کمیٹیاں وصول کر لی اور بینک سے بھی وہ بھاری رقم نکلوا لی جو انہوں نے برسوں کی محنت سے میری شادی کے لیے جمع کی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد ابا کے چہرے پر ایک ایسا سکون آیا جو میں نے شاید پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتے کہ میری رخصتی کا ہر انتظام بہترین طریقے سے ہو۔ میں بھی اپنی زندگی کے اس نئے موڑ پر دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب میری تمام تکلیفوں کے دن ختم ہونے والے ہیں اور میں کیسے گھر میں قدم رکھوں گی جہاں مجھے عزت، محبت اور اپنائیت ملے گی، جس کی میں ہمیشہ سے خواہش مند تھی۔ نکہت بیگم بظاہر تو بہت خوش دکھائی دیتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپا حسد اب صاف نظر آنے لگا۔ وہ اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی اور دل دل میں یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے، مگر ابا کے پختہ ارادے کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی۔ اس لیے وہ خاموشی سے اپنی نئی سازش بننے لگی۔ شادی کی خریداری شروع ہونے سے پہلے صرف 2 دن پہلے ابا ایک شام دفتر سے واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں وہ تمام نقد رقم موجود تھی جو انہوں نے برسوں کی محنت سے میری شادی کے لیے جمع کی تھی۔ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ وہ بیگ نکہت بیگم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیگم، یہ رقم بہت احتیاط سے الماری میں محفوظ رکھ دو۔ کل صبح ہم بازار جا کر نشین کے لیے بہترین کپڑے اور زیورات خریدیں گے۔ ابا کی آواز میں ایک باپ کا فخر اور بیٹی کے ارمان پورے کرنے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے قریب پہنچ کر بے حد مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ نکہت بیگم نے بیگ لیتے ہوئے ایک معنی خیز مسکراہٹ ابا کی طرف ڈالی، جسے دیکھ کر میرا دل انجانے خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ بیگ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اسے بظاہر محفوظ جگہ پر رکھ سکے۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں بے شمار وسوسے جنم لے رہے تھے، کیونکہ میں نکہت بیگم کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، مگر ابا کو ان پر اندھا اعتماد تھا۔ اس رات مجھے ذرا بھی نیند نہیں آئی۔ میں ساری رات جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ، سب کچھ خیریت سے مکمل ہو جائے اور میری زندگی کی اس سب سے بڑی خوشی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع اور ابا نے خریداری کے لیے چلنے کی بات کی تو نکہت بیگم نے اچانک شدید سر درد کا بہانہ بنا لیا۔ وہ بستر پر لیٹ کے اور کہنے لگی کہ آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اسے وہ کہیں نہیں جا سکتی، بہتر ہوگا کہ خریداری کل کر لی جائے۔ ابا نے ان کی بات پر یقین کر لی اور اپنا پروگرام ملتوی کر دیا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ نکہت بیگم کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے جس کا انجام انتہائی خطرناک ہوگا۔ دن گزرتے گئے اور ان کے بہانوں کی لسٹ بھی لمبی ہوتی گئی۔ کبھی وہ تیز بخار کا بہانہ کرتی اور کبھی پاؤں میں موچ آنے کا ڈرامہ رچا دیتی تاکہ ابا کے ساتھ بازار نہ جانا پڑے۔ ابا روز دفتر سے واپس آ کر سب سے پہلے خریداری کے بارے میں پوچھتے، مگر ہر دن انہیں کوئی نہ کوئی نیا بہانہ سننے کو ملتا، جس سے ان کے چہرے کا اطمینان آہستہ آہستہ بے چینی میں بدلنے لگا۔ شادی میں اب صرف چند دن ہی باقی رہ گئے تھے اور گھر میں ابھی تک سوئی دھاگے تک کی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ رشتہ دار بھی فون کر کر کے پوچھنے لگے کہ تیاری کہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے کئی دفعہ ہمت کر کے ابا سے کہنا چاہا کہ اگر اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم دونوں خود بازار جا کر ضروری سامان خرید لیتے ہیں، مگر جیسے ہی میں بولنے لگتی نکہت بیگم اپنی زہریلی نظروں سے مجھے خاموش کرا دیتی، جیسے مجھے یاد دلا رہی ہوں کہ اگر میں نے زبان کھولی تو اس کا نقصان صرف ابا کو ہوگا۔ ابا کی بے چینی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے راتوں کی نیند بھی کھو دی۔ وہ اکثر صحن میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہتے، وقت تیزی سے گزر ہے، آخر میں اپنی بیٹی کے ارمان کیسے پورے کروں گا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا، مگر میں ایسی بے بسی میں گھری ہوئی تھی جہاں سے نکلنے کا راستہ نکہت بیگم کی سازشوں نے بند کر رکھا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ جان بوجھ کر خریداری میں تاخیر کر رہی ہیں تاکہ ابا کو ایسی مشکل میں دھکیل دے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے۔
آخر ایک دن ابا کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے دوک ٹوک لہجے میں کہا، اب مزید ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہال کی بکنگ ہو چکی ہے، مہمانوں کی لسٹ بھی تیار ہے، اب خریداری ہر حال میں ہوگی۔ پھر وہ نگہت بیگم کے کمرے میں گئے اور سنجیدگی سے کہا، رقم والا بیگ لے آؤ، اگر تم نہیں جا سکتی تو میں خود اکیلا بازار جا کر زیورات اور کوروں کا آرڈر دے آتا ہوں تاکہ سب کچھ وقت پر تیار ہو جائے۔ ابا کی اس اچانک بات پر نگہت بیگم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دینے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی تو چند دن باقی ہے نا۔ مگر جب ابا نے سخت لہجے میں دوبارہ بیگ مانگا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے، پھر نظر چرا کر دھیمی آواز میں بولی، وہ پیسے اب میرے پاس نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی ابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سکتے کی عالم انہیں دیکھتے رہ گئے، جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ کامتی آواز میں انہوں نے پوچھا، نگہت تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ رقم کہاں گئی جو میں نے تمہیں امانت کے طور پر دی تھی؟ تم نے اسے کہاں خرچ کر دیا، جبکہ تم تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلی؟ نگہت بیگم نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر اچانک انگلی میری جانب اٹھا دی، جیسے وہ پہلے سے یہی الزام لگانے کی تیاری کر چکی ہوں۔ وہ بڑی بے رحمی سے بولی، یہ سب آپ کی لاڈلی بیٹی کی کارستانی ہے۔ یہ سارا دن موبائل پر لگی رہتی ہے اور آن لائن شاپنگ کے نام پر مہنگے مہنگے کپڑے، میک اپ اور دوسری چیزیں منگوا کر آپ کی ساری جمع پونجی اڑا چکی ہے۔ میں یہ سنگین بہتان سن کر ساکت رہ گئی اور میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا بڑا جھوٹ اتنے اعتماد کے ساتھ بول سکتا ہے، کہ میرے پاس تو کبھی کوئی پارسل آیا ہی نہیں تھا۔ ابا نے غصے اور صدمے سے میرا چہرہ دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں موجود وہ بے پناہ محبت ایک لمحے میں بکھر گئی جس نے پوری زندگی مجھے سہارا دیا تھا۔ نگہت بیگم نے آگ میں مزید گھی ڈالتے ہوئے کہا، آپ خود اس کے کمرے میں جا کر دیکھیں، وہاں اس کی خریدی ہوئی چیزیں بھری پڑی ہیں، اور یہ معصوم بن کر اب جھوٹ بولے گی کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ ابا نے میری ایک نہ سنی اور وہ پہلی بار مجھ پر اس قدر زور سے چلائے کہ میری روح تک لرز گئی۔ انہوں نے مجھے غدار دھوکے باز قرار دے دیا، جس نے ان کا سر لوگوں کے سامنے جھکا دیا تھا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ نگہت بیگم نے جھوٹ کا ایسا جال بن دیا تھا کہ مجھے صرف اپنا رب ہی واحد سہارا نظر آ رہا تھا، جو میری بے گناہی کا اصل گواہ تھا۔ ابا کی وہ تلخ باتیں میرے کانوں میں شیشے کی طرح چبھ رہی تھی، جنہوں نے ایک لمحے میں مجھے ان کی نظر سے گرا دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں موجود غصہ اور مایوسی میری موت سے بھی زیادہ تکلیف دیتی، کیونکہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ پر لگائے گئے اتنے بڑے الزام پر اتنی آسانی سے یقین کر لیں گے۔ ابا بغیر کچھ سنے کمرے سے باہر چلے گئے اور ان کے پیچھے نگہت بیگم کی فاتحانہ مسکراہٹ میں دل کو چیرتی چلے گئی۔ میں اپنے بستر پر گر کر بے آواز روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی سوال کرتی رہی کہ آخر میری معصومیت کا امتحان کب ختم ہوگا۔ پورا گھر میرے خلاف ہو چکا تھا، باہر ہر جانب خاموشی تھی، مگر میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک چھین لی۔ ابا کا غصہ دراصل ان کی ٹوٹی امیدوں کی علامت تھا، کیونکہ ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی غائب ہو چکی تھی اور انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کا اپنا خون ہی ان کے ساتھ بے وفائی کر گیا۔ گھر کی دیواریں جیسے مجھے کاٹنے کو دو رہی تھی اور میں اس ناانصافی پر تڑپ کر رہ گئی جس کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی کہ نگہت بیگم مسکراتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہی زہریلی مسکراہٹ تھی جو ابا کے سامنے کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور طنزیہ انداز میں میرے قریب بیٹھ کر بولی، دیکھا میری ایک چال نے تمہارا کیا حال کر دیا، اب تمہارے ابا کبھی تم پر یقین نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے بڑے فخر سے اعتراف کیا کہ وہ تمام رقم انہوں نے خود چھپا دی تاکہ بعد میں وہ ان کے اپنے کام آئے اور میں خالی ہاتھ اس گھر سے رخصت ہو جاؤں، تاکہ میرے سسرال میں میری کوئی عزت باقی نہ رہے۔ ان کی آواز میں ایسی نفرت اور حقارت تھی جس نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ میری پوری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہیں اور میں ان کے سامنے بے بس ہوں، کیونکہ وہ ابا کا اعتماد مکمل طور پر حاصل کر چکی تھی۔ انہوں نے مجھے صاف لفظوں میں دھمکی دی کہ اگر میں نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو وہ ابا کو ایسا صدمہ دیں گی کہ وہ جیتے جی مر جائیں گے اور ان کا بڑھاپا برباد ہو جائے گا۔ ان کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی اور خاموشی سے اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا جو میری بے گناہی ثابت کر سکتا اور ابا کی نظروں میں میرا کھویا ہوا وقار وہ واپس دلا سکتا۔ ان کی ایک ایک بات میرے وجود کو اندر سے توڑ رہی تھی، مگر میں اپنی بے بسی کے ہاتھوں مجبور صرف خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ رات کے جب ابا گھر واپس آئے تو وہ بے حد تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی خاموشی پورے گھر پر باری تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا تو دور، میں طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور سیدھے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔
اس لمحے میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ اگلے چند دن ابا شہر کے ہر دوست ہر رشتہ دار کے پاس گئے تاکہ کچھ رقم ادھار مل جائے اور میری شادی کی لالچ رہ جائے، مگر اتنی بڑی رقم کا انتظام اتنے کم وقت میں ممکن نہیں تھا۔ وہ جب بھی گھر واپس آتے ان کے چہرے پر چھائی ہوئی ناکامی مجھے جیتے جی مار دیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب اس جھوٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا جو نگہت بیگم نے بڑی صفائی سے بولا تھا۔ شادی میں اب صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا اور گھر میں خوشیوں کی جگہ سوگ کا سر سما تھا۔ زاویہ کے گھر والوں کی جانب سے بار بار فون آ رہے تھے کہ خریداری کب ہوگی، مگر ابا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ختم کر دیتے۔ ان کی آواز میں چھپی ہوئی شرمندگی میں دل کو زخمی کر دیتی۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ابا کے قدموں میں گر کر انہیں سارا سچ بتا دوں، مگر نگہت بیگم کی دھمکیوں اور ابا کی بگڑتی ہوئی صحت نے میرے قدم باندھ رکھے تھے۔ میں صرف دعا کے سہارے اس کو مشکل وقت کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ نکال دے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ اس بے بسی اور خاموشی کے عالم میں میری آخری امید صرف میرا خدا تھا، جس کے سامنے میں اپنا مقدمہ رکھ چکی تھی۔ شادی میں اب صرف 5 دن رہ گئے تھے اور گھر کا ہر کونا جیسے میری بے گناہی کا ماتم کر رہا تھا۔ ابا کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹ جاتا، کیونکہ جو شخص کبھی فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا آج نظریں جھکا کر دیواروں سے باتیں کرنے لگا۔ نگہت بیگم نے گھر کا ماحول ایسا بنا دیا جیسے میں نے کوئی ناقابل معافی جرم کر دیا ہو اور میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی مجرم ہوں۔ وہ ہر وقت ابا کے گرد گھومتی رہتی اور انہیں بار بار یہی باور کراتی کہ میں ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی اپنی عیاشیوں پر لٹا دی ہے اور اب انہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ابا نے مجھ سے بات کرنا تو دور میں طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ شام کو دیر سے گھر آتے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کا شفیق باپ کہیں مر چکا ہے اور اب وہ صرف ایک ٹوٹا ہوا انسان رہ گیا جس کی تمام امیدیں خاک میں مل چکی ہیں۔ زاویار کا بھی 1-2 مرتبہ فون آیا۔ اس کی آواز میں پہلے جیسی محبت اور فکر تھی، مگر میں اسے کیا کہتی؟ میرے پاس اسے بتانے کے لیے اپنی بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر دفعہ میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر بات ختم کر دی، کیونکہ نہ مجھ میں سچ بتانے کی ہمت تھی اور نہ ہی جھوٹ بولنے کی۔ نگہت بیگم اس حالت پر طنزیہ مسکراتی اور جب بھی ابا گھر میں نہ ہوتے مجھے جلی کٹی سنانے سے باز نہ آتی۔ وہ بڑے فخر سے کہتی، دیکھ لینا تم اس گھر سے خالی ہاتھ رخصت ہوگے اور تمہارے سسرال میں کوئی تمہارا اعتبار نہیں کرے گا۔ میں ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتی اور خاموشی سے اپنے آنسو پی جاتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت میری خاموشی ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے اور میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ابا صحن میں اکیلے کرسی پر بیٹھے خاموشی سے رو رہے تھے۔ ان کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنے ٹوٹ چکے ہیں۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ تسبیح پڑھتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اپنے رب سے دل کا دکھ بیان کر رہے ہو۔ میں ہمت کر کے ان کے پاس جانے لگی۔ مجھے لگا کہ اگر ابا کو سچ کا علم بھی ہو گیا تو شاید وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے کہ جس عورت پر انہوں نے اندھا اعتماد کیا تھا وہی ان کی زندگی اور ان کے گھر کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر دیر تک روتی رہی۔ شادی کا وہ دن جو کبھی میرے خوابوں کی تعبیر تھا اب مجھے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح محسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا کہ میں سچی ہو کر بھی مجھے بن چکی تھی، جبکہ جھوٹ پوری شان کے ساتھ سچ بن کر سب کے سامنے کھڑا تھا۔ ہمارے گھر کا سکون مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور ہر گزرتا لمحہ قیامت معلوم ہوتا تھا۔ شادی میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ میرا دل اس قدر گھبرا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا جیسے میری سانس رک جائے گی اور میں کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو گئی، کیونکہ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ میں سجدے میں گر گئی اور اس قدر روئی کہ میرا مصلی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ میں سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں بار بار دعا کرے جا رہی تھی کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کبھی اپنے ابا کا مان نہیں توڑا، تو ہی کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ حق سب کے سامنے آ جائے اور میرے ابا کی پریشانی ختم ہو جائے۔ یا اللہ میں کسی کا پردہ فاش نہیں کرنا چاہتی، مگر تو سب سے بڑا منصف ہے اور مظلوم کی فریاد ضرور سنتا ہے، میرا انصاف فرما دے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیبی قوت میں دل کو حوصلہ دے رہی ہو کہ حق کا سورج ضرور طلوع ہوگا، یہ اندھیرا ایک دن ضرور چڑھ جائے گا۔ دوسری جانب نگہت بیگم اپنے کمرے میں بے فکری سے سو رہی تھی، جیسے انہیں ذرا بھی احساس نہ ہو کہ انہوں نے ایک باپ اور بیٹی کے درمیان نفرت کی کتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ میں دیر تک دعا مانگتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آوازیں گونجنے لگی اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی۔ اس رات کی خاموشی میں کی گئی میری فریاد شاید عرش تک پہنچ چکی تھی، کیونکہ اللہ کی قدرت جب حرکت میں آتی ہے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی بے نقاب ہو جاتا ہے۔
میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب میرا معاملہ میں رب کے سپرد ہو چکا ہے اور وہ مجھے ہرگز رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں ابھی سجدے سے سر اٹھا کر آنسو پہنچ ہی رہی تھی کہ اچانک رات کے سناٹے کو ایک دل دہلا دینے والی خوفناک چیخ نے چیر کر رکھ دیا۔ یہ چیخ نگہت بیگم کے کمرے سے آئی تھی۔ آواز اس قدر خوفناک اور بھیانک تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں جے نماز وہیں چھوڑ کر ننگے پاؤں ان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور زبان بے اختیار یہی الفاظ تھے، یا اللہ خیر۔ وہ چیخ کسی معمولی تکلیف کی نہیں بلکہ کسی بہت بڑے حادثے کی گواہی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے میں کمرے کے قریب پہنچ رہی تھی، میرے ذہن میں طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے کہ کہیں انہیں دل کا دورہ تو نہیں پڑ گیا یا کوئی اور حادثہ تو پیش نہیں آ گیا۔ رات کا آخری پہر تھا اور پورا گھر گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ دھکا دے کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہی چمک گئے۔ میری زبان گنگ ہو گئی کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے جو کچھ تھا اس کا میں نے تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت نے کس طرح اپنا انصاف ظاہر کر دیا۔ نگہت بیگم زمین پر گری ہوئی تھی اور ان پر وہی پرانی بھاری الماری الٹ چکی تھی جسے وہ شاید کھولنے یا اس میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شدید درد سے کرا رہی تھی اور ان کا چہرہ تکلیف سے زرد پڑ چکا تھا، مگر حیرت کی اصل وجہ وہ منظر تھا جو اس ٹوٹی ہوئی الماری کے خفیہ خانے سے باہر آ کر پورے فرش پر بکھر چکا تھا۔ وہاں نوٹوں کی وہ تمام گڈیاں اور سونے کے وہی زیورات پڑے تھے جن کے بارے میں نگہت بیگم نے ابا سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے انہیں فضول خرچی میں اڑا دیا۔ غالباً وہ اس رقم کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک الماری کا بھاری حصہ ان پر آ گرا اور سارا راز ایک ہی لمحے میں کھل گیا۔ ان کی آنکھوں میں اب غرور یا مکاری نہیں بلکہ خوف اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے انہیں کسی کے آ جانے کا ڈر ہو۔ میں دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھی کیونکہ یہ وہی رقم تھی جس کی وجہ سے میرے ابا نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اور آج وہی رقم نگہت بیگم کے جرم کی سب سے بڑی گواہی بن کر فرش پر بکھری پڑی تھی۔ قدرت نے ایک لمحے میں ان کی ہر چال کو خاک میں ملا دیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں کھڑی تھی کہ ابا بھی دوڑتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ شاید وہ کسی پریشانی کی وجہ سے گھر کے باہر ٹہل رہے تھے اور چیخ سن کر فوراً واپس آئے۔ جیسی ان کی نظر اس منظر پر پڑی وہ پتھر کے بت کی طرح وہیں رک گئے۔ ان کی نظر کبھی فرش پر بکھری ہوئی نوٹوں کی گڈیوں پر جاتی اور کبھی دروازے پر کھڑی مجھ پر جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک جانب ان کی بیوی درد سے تڑپ رہی تھی، دوسری طرف وہ تمام ثبوت ان کے سامنے پڑا تھا جسے ثابت کر دیا تھا کہ ان کی بیٹی بے گناہ ہے، اور جس عورت پر انہوں نے اندھا اعتماد کیا تھا وہی ان کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ ابا کے چہرے پر صدمے، ندامت اور پشیمانی کی ایسی کیفیت چھا گئی کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نگہت بیگم نے جب ابا کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اپنی شرمندگی چھپانے کی بہت کوشش کی۔ ابا کے چہرے پر صدمے، ندامت اور پشیمانی کی ایسی کیفیت چھا گئی کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نگہت بیگم نے جب ابا کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اپنی شرمندگی چھپانے کی بہت کوشش کی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ سچ پوری شان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ابا آہستہ آہستہ آگے بڑھے، فرش پر پڑی نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے دیکھا جیسے خود کو یقین دلا رہے ہوں کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ وہی کڑوا سچ ہے جس نے ان کا غرور، ان کا اعتماد اور ان کا دل ایک ساتھ توڑ دیا ہے۔ پھر انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا وہ بھاری حصہ اٹھایا جو نگہت بیگم کی ٹانگ پر گرا ہوا تھا۔ جیسے ہی بوجھ ہٹا ان کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی، مگر اس چیخ میں صرف جسمانی تکلیف نہیں بلکہ جھوٹ کے بے نقاب ہونے کی ذلت بھی شامل تھی۔ وہ سچ جسے انہوں نے مکاری اور فریب کے کئی پردوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی آج انہی کے قدموں میں بکھرے ہوئے نوٹوں اور زیورات کی صورت میں گواہی دے رہا تھا۔ ابا نے ایک بار پھر ان نوٹوں کی طرف دیکھا جو ان کی برسوں کی محنت اور خون پسینے کی کمائی تھے۔ پھر ان کی لرزتی ہوئی نظریں آ کر مجھ پر ٹھہر گئی، مگر میں نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں خاموش کر دیا کیونکہ میری جیت ان کی معافی میں نہیں بلکہ ان کے مجھ پر دوبارہ قائم ہونے والے اعتماد میں تھی جس سے مجھے زندگی کی ایک نئی امید دے دی۔ اگلے چند دن کسی حسین خواب کی طرح گزرے۔ گھر کی فضا سے اداسی اور بوجھل پر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور شادی کی تیاری ایک بار پھر اسی جوش و خروش سے شروع ہو گئی جو کچھ عرصہ پہلے ماند پڑ چکا تھا۔ ابا نے بچی ہوئی جمع پونجی سے میرے وہ تمام ارمان پورے کیے جو برسوں سے اپنے دل میں سجا رکھے تھے۔ وہ خود بازار گئے اور میرے لیے سرخ رنگ کا خوبصورت عروسی جوڑا، چوڑیاں اور ضروری سامان خرید کر لائے۔ ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میری ساری تکلیفیں جیسے ختم ہو گئی۔ شادی والے دن جب میں نے وہ لباس پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کے تمام دکھ پیچھے رہ گئے ہوں۔
اور ایک نئی روشن زندگی میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو۔ نکاح کے بعد جب زاویار پہلی دفعہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں محبت، احترام اور اطمینان صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ سچ ضرور جیتے گا، کیونکہ تم کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی یہ چند الفاظ میرے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی کے تمام تلخ لمحے اسی ایک لمحے کی خوشی میں ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو گئے ہوں۔ اس مختصر مگر معنی خیز گفتگو نے میرے دل کے تمام زخم بھر دیے اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا ہمسفر صرف میرا شریک حیات ہی نہیں بلکہ میری زندگی کا مضبوط سہارا بھی ہے۔ شادی کی تقریب میں ابا کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان اور مسکراہٹ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے دل پر رکھا ہوا برسوں کا بوجھ اب اتر چکا ہے۔ رخصتی سے کچھ دیر پہلے میں ایک بار پھر نگہت بیگم کے کمرے میں گئی۔ وہ ابھی بستر پر لیٹی اپنی جسمانی تکلیف اور اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ ابا نے گرچہ انہیں گھر سے نہیں نکالا تھا، مگر ان کے دل میں ان کا مقام ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ جیسے میں ان کے قریب پہنچی، انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا پلو پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی سچی ندامت اور توبہ کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اپنی معمولی سی لالچ کی خاطر ایک آباد گھر اجاڑنے کی کوشش پر بے حد شرمندہ تھی۔ میں نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنے رب کی رضا کی خاطر انہیں دل سے معاف کر دیا، کیونکہ قدرت نے میرا انصاف اس خوبصورت انداز میں کیا تھا کہ میرے دل میں اب کسی کے لیے کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ رخصتی کے وقت ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ وہ آج بھی خود کو میری تکلیفوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، مگر میں نے ان کی پیشانی چوم کر انہیں یقین دلایا کہ سچ کا راستہ گرچہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ خوبصورت اور باعث سکون ہوتا ہے۔ جب گاڑی ہمارے گھر کی گلی سے نکلنے لگی تو میں نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ میرے سامنے ایک روشن فیوچر تھا جہاں محبت، اعتماد اور سچائی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ آزمائشیں انسان کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے آتی ہیں، بشرطیکہ کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ میری نئی زندگی اب ایک ایسے سفر کا آغاز تھی جہاں کسی ستیلے سائے کی جگہ صرف اپنے شوہر زاویار کی بے لوث محبت، اعتماد اور اپنائیت تھی، اور مجھے یقین تھا کہ جب تک میرا رب میرا نگہبان ہے، دنیا کا کوئی بھی طوفان مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔